الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، آج ہم جس ٹاپک کی فضیلت و شان کو بیان کریں گے وہ ہے شب قدر۔ آئیے اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عظمت والا ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ مبارک کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کی جو طاعت راتیں ہیں، مثلا جو طاعت رمضان المبارک کے دن ہیں، ان کی شب ہے، مثلا 21 23 25 27 29، ان طاعت راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ معزز سامعین ناظرین، اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ شب قدر ہے کیا چیز؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شب قدر یہ متعلق آتا ہے کہ جو شخص اس رات کو پالے اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ تعالی کا ذکر کرے، دعا کرے، تسبیح کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 سال زندگی کی عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین ناظرین، یہ شب قدر، یہ وہ رات جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی فضیلتیں، بہت سی فضائل مناقب رکھی ہیں۔ آئیے اسی کے متعلق آج ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ویسے تو اعتکاف تو آخری عشرے کے ایام میں ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی 21 رمضان مبارک سے لے کر 30 رمضان مبارک، یعنی کہ شوال المحرم کا چاند نظر آ جائے اس وقت تک اعتکاف جاری ہوتا ہے، یعنی اعتکاف رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاعت راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، کے اعتکاف میں بیٹھنا بھی بہت بڑی فضیلت و اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں، اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالی کی عبادت کی مشغولیت کے لیے اپنا تعلق 10 دن کے لیے دنیا سے کاٹ کر اللہ تعالی کی طرف جوڑ دیتا ہے، اور دنیا میں وہ جو گناہ کرنے کا جس سے اسے امید ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر جائے گا، اس گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، وہ اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہونے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بھی اعتکاف کرنا بھی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کا مہینہ تو پا لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، محض اللہ تعالی کی رضا کی خاطر 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ مسجد میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی اس سعادت عطا فرمائے۔ معزز سامعین ناظرین، جو شخص، جو احباب اعتکاف کرے 10 دن کا، اس کے متعلق حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جس نے عبادت آتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ جو رات، جس رات کا میں نے آپ کو بتایا، اس رات کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورۃ القدر، وہ اسی رات کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 سال کی رات عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل و بہتر ہے۔ آئیے مزید اس کے متعلق فضائل و مناقب سنتے ہیں۔ یہ رات بڑی برکت والی، فضیلت والی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتے
کا نزول ہوتا ہے، یہ فرشتے جو ہیں یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور پوری رات رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام، آیت میں جو روح کا لفظ آیا اس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، روح الامین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اترتے ہیں، یہ رات سراسر سلامتی ہوتی رہتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی بھلائی اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ معزز سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ شب قدر وہ شب ہے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو، جس رات عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ شب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ساری رات برستی رہتی ہے۔ یہی وہ شب ہے جس میں جبریل امین علیہ السلام اور آپ کے ہمراہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جو رحمت کی برسات کرتے رہتے ہیں، اور یہ رحمت کی برسات فجر کے وقت تک ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کو ہم سب کو، مجھے اور آپ کو خوب عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص اس رات میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین ناظرین، جیسے کہ آپ نے اپنی حدیث مبارکہ سنی کہ جو شخص، جو بھی مسلمان اس رات کو پالے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کرے، خوب ریاضت کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، تسبیح پڑھے، الغرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نفل کے ذریعے کرے، تہجد کے ذریعے کرے یا صلاۃ و تسبیح کے ذریعے کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان کی آمد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مبارک تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا تو وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اور محروم بدقسمت شخص ہی اس شب کے خیر سے محروم ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ذرا غور کیجیے کہ شب قدر جیسی عظیم الشان شب جب ہم گناہگاروں کو عاصیوں میں سے کسی کو مل جائے اور وہ بدقسمت بندہ اس رات میں اپنی بخش و مغفرت نہ کروا سکے بلکہ غفلت کے ساتھ یہ شب گزار دے، تو یاد رکھیے وہ بندہ بڑا ہی بدقسمت اور بڑا ہی محروم قسم کا ہے، جس کے متعلق حدیث پاک وارد ہوئی ہے کہ بڑا محروم ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جس کو یہ شب تو مل گئی لیکن اس شب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین ناظرین، ذرا غور کیجیے، محاسبہ کیجیے، میں اور آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس صفت تو نہیں پائی جاتی، کہ ہم ایسا تو نہیں کرتے کہ جب بڑی بڑی راتیں آتی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں کا بیان کیا ہوا ہے، کہیں وہ رات، کہیں وہ شب ہم غفلت میں تو نہیں گزار دیتے، کہیں ایسی شب ہم سو کر تو نہیں گزار دیتے۔ معاشی سامعین ناظرین، جیسے تو ہم سارا سال ہی سوتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ایسی شب آ جائے جو یہ شب خاص ہم گناہگاروں کے لیے ہی ہو، اگر ہم اس شب بھی سو جائیں تو یاد رکھیے ہم جیسا کوئی بدقسمت محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کے کوئی بہانے رکھے ہیں، کبھی ان کو شب قدر عطا فرماتا ہے، کبھی شب برات عطا فرماتا ہے، تو کبھی شب معراج عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا سامان اکٹھا کر سکیں، اپنے لیے نیکیوں کا انبار جمع کر سکیں۔ لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ جو ساری رات غفلت کے ساتھ سوتے ہوئے گزار دے، چلو سونا نہیں تو غفلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر عیش و عشرت میں، دوستوں کی گیدرنگوں میں، کھانے پینے کے اہتمام میں گزار دے، اللہ اکبر، وہی بڑا بدقسمت اور بڑا محروم قسم کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ عظیم الشان شب تو ملی
لیکن وہ اس شب کا ادب و احترام نہ کر سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں بالخصوص اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کے آخری عشرہ کی اعتکاف کرنے کی اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کے بعد شب قدر کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین، اعتکاف کرنے کی بھی کیا خوب بھارے ہیں۔ جب کوئی بندہ اعتکاف کر جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کا ہر کام محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، اس کا ہر کام رب کریم کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، بس اس کا کام صرف اور صرف عبادت الہی میں مشغول رہنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، اعتکاف کی بھی کیا خوب بھارے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا بندہ گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، اور غرض اعتکاف کرنے والے کے متعلق یہ روایت بھی آتی ہے کہ اگر اعتکاف سے ہٹ کر، یعنی اگر اسے آخری عشر اعتکاف نہ کیا، اعتکاف نہ کرتے ہوئے وہ جو نیکیاں کرتا رہتا تھا، اس نیکیوں کا اگر وہ اعتکاف کرے گا تو اس نیکیوں کا بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں یہ سحر و افطار کروایا کرتا تھا، چلو یہ بھی سلسلہ جاری ہے لیکن کسی سبب کے ذریعے سے جاری ہے، لیکن اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو چاہے عام مہینے ہو، ایک بندہ عام مہینہ ہو چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور ساتھ ہی ساتھ جو مریض ہوتے تھے ان کی عیادت کرتا تھا، ان کی عیادت کو چاہتا تھا۔ یاد رکھیں یہ بھی ایک بہترین صدقہ اور ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، آخری عشر کا قریب آیا، تو اب تو وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ اب وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا ہی نہیں سکا، کیسے جاتا؟ اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو مریض کی عیادت کے لیے جانے کا جو ثواب تھا، اعتکاف کی حالت میں اس کو اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین، تو پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے سے پہلے بندہ اگر کسی نیکی کے کام میں مشغول تھا نا، تو اعتکاف کرنے کے بعد یعنی اعتکاف میں بیٹھ گیا اور اگر اس کی وہ نیکی عادت جاریہ میں شامل کی تو اس نیکی کا اس کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ لیکن گناہوں میں ایسا نہیں ہے کہ گناہ اگر وہ عام دنوں میں کرتا تھا تو آخری عشر میں نہیں کر پا رہا تو گناہ کا اس کو گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنے کا جو اس کا ثواب ہے وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتکاف کرنے کی توفیق بخشے۔ یاد رکھیے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں بار بار آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ چلیں ہمارے بھائی دوست جو بھی ہیں مسلمان بھائی، وہ تو مسجدوں میں اعتکاف کر لیتے ہیں، لیکن ہماری مسلمان بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اب وہ اعتکاف کہاں کریں؟ آئیے آج اس کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری کوئی مسلمان بہن اگر گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو گھر میں کوئی ایسی جگہ تو ہوتی کہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کی ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ایسی جگہ ہوگی، ظاہر ہے گھر میں دائیں رہنے والا نماز پڑھتی ہوگی تو کوئی جگہ مخصوص کی ہوگی۔ اگر مخصوص نہیں کی تو آج ہی اس جگہ کو مخصوص کر لیجئے کہ ہم یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اب کوئی کمرہ ہو سکتا ہے، کمرے کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، صحن کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔ اب جب اس جگہ کو خاص کر دیا تو اب اس جگہ پر ہماری جو مائیں بہنیں ہیں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں، یعنی پردہ وغیرہ حائل کر کے، تاکہ کوئی باہر کا بندہ یا کوئی مہمان وغیرہ بھی آ جائے تو اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، پردہ وغیرہ لگا کر جو جگہ خاص کی اس جگہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور اس جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر سکتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے، نفل پڑھتی رہیں، ساری رات عبادت کرتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا ثواب ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے یہ صرف اور صرف جو اجر و ثواب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہ اعتکاف کی حالت سے ہٹ کر کسی نیکی کے کام میں مشغول ہوتا تھا تو اعتکاف میں آنے کی وجہ سے چونکہ وہ نیکی کا کام تو نہ کر سکا لیکن اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو یہی حکم ہمارے بھائیوں کا بھی ہے اور یہی حکم ہماری بہنوں کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں لوٹنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آئیے سنتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے. آئیے سنتے ہیں جس رات کے فضائل ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں. بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین نہیں فرمائی. قرآن کریم میں اس کا ذکر اجمالاً ہی کیا گیا ہے. نیز کسی صحیح مرفوع روایت میں قطعیت کے ساتھ اس رات کی تعیین نہیں ہوتی. البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے عشر اخیر کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. شب قدر کون سی رات ہے؟ آئیے اس کے متعلق بھی سنتے ہیں. معزز سامعین و ناظرین، شب قدر کی کوئی خاص تعیین یا شب قدر کا کوئی ایک خاص تعیین کے اعتبار سے حدیث پاک میں وارد نہیں ہوا. البتہ قرآن پاک میں اجمالی طور پر شب قدر کا ذکر ضرور ہوا ہے. آئیے ایک حدیث پاک جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شب قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھی ہے. آئیے وہ حدیث پاک بھی سنتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھا ہے. آئیے وہ حدیث پاک کے الفاظ سنتے ہیں. تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. کچھ اہل علم جیسے علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مراد پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے. کچھ اہل علم جیسے علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی یہ 21ویں کو ہوتی ہے، کبھی 23ویں کو ہوتی ہے، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، تو کبھی 29ویں کو. شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی 21ویں شب کو، کبھی 23ویں شب کو، کبھی 25ویں شب کو، کبھی 27ویں شب کو، تو کبھی 29ویں شب کو. اسی لیے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو پورے عشر اخیر خصوصاً اس کی طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. معزز سامعین ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شب قدر کا کوئی ایک متعین طور پر نہ کوئی حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، نہ ہی قرآن پاک میں یہ ذکر ہوا ہے. البتہ قرآن پاک میں شب قدر کا ذکر ضرور ہوا ہے جو سورۃ القدر میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن یہ ذکر بھی ایک اجمالی طور پر ہے، ایک قطعی طور پر، ایک تعیین کے طور پر شب قدر کو نہیں ذکر کیا گیا. تو اسی لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کوئی اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دو حج اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے جو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. اگر پورے شہر میں سے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. اگر پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے گا تو پورے شہر والے بری ذمہ ہو جائیں گے. اگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پورے شہر والے گنہگار ہوں گے. تو پتہ چلا کہ اعتکاف آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. معزز سامعین ناظرین، اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے لیکن آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، مثلا 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 شبوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کا اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. شب قدر کی علامات کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. باوجود یہ کہ شب قدر کی تعیین نہیں کی گئی ہے، شب قدر کی تعیین نہیں ہوئی ہے، تاہم بعض احادیث سے اس کی بعض علامتوں کا ذکر ہوتا ہے. چونکہ وہ احادیث اس طرح کی ہیں، بعض احادیث و آثار سے اس کی بعض علامتوں کا ذکر ملتا ہے. آئیے وہ احادیث سنتے ہیں. شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاعیں نہیں ہوتی. شب قدر کی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے. شب قدر میں جب چاند نکلتا ہے تو
ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بڑے تھال کا کنارہ ہو. رات بڑی پرکیف اور نورانی ہوتی ہے. رات بڑی پرکیف اور نورانی ہوتی ہے اور چاروں طرف ایسی روشنی پھیلی رہتی ہے جو عام راتوں میں نہیں ہوتی. اس رات موسم معتدل رہتا ہے. اس رات کوئی ستارہ آسمان سے نہیں ٹوٹتا. شب قدر کے اعمال کیا ہے؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں. ناظرین، شب قدر میں کوئی خاص عمل کرنا یا کوئی خاص عبادت کرنا یہ تو کسی روایت میں نہیں آیا، لیکن اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، نفل نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر کرنا، توبہ و استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخش و مغفرت کروانا اور توبہ و استغفار کرنا، عاجزی کو انکساری کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال اس شب میں کیے جاتے ہیں. شب قدر میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آئیے وہ دعا سنتے ہیں. اس دعا کا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ورد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. ورد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. آئیے وہ دعا سنتے ہیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اس دعا کا ترجمہ آئیے سنتے ہیں. اے اللہ عز و جل، تو بڑا کریم و سخی کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. تو معافی کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مجھے معاف کر دے. معزز سامعین ناظرین، یہ دعا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کا حکم دیا تھا. تو آپ کے صدقے سے ہم گناہگار امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خصوصی طور پر اس شب میں یعنی شب قدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں رکھی ہے، اس رات کی دعا پڑھنے، اس دعا کا ورد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آئیے ایک مرتبہ دوبارہ سنتے ہیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ عز و جل، تو بڑا کریم و سخاوت کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ عز و جل، مجھے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کا بالخصوص اس شب کا، شب قدر کا، مجھے اور آپ کو خوب ادب و احترام کرنے اور خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سامعین ناظرین، شب قدر مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، ایک بہترین انعام ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس رات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے. دل و دماغ کے تطہیر و تزکیہ کی کوشش کی جائے. اللہ کے حضور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخش و مغفرت کی دعائیں کی جائے. نرم و گزار بستروں کو چھوڑ کر راتوں رات نمازیں پڑھی جائیں. اللہ عز و جل کے مقدس کلام کی تلاوت سے زنگ خوردہ ایمان کو تسخیر بخشا جائے. مقدس کلام کی تلاوت سے اپنے دلوں کو روشن کیا جائے. اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو روشن کیا جائے. حدیث پاک میں قرآن کو دل کا شیطان بتایا گیا ہے اور دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اس رات کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے. مگر جب ہم شب قدر میں اپنی شب بیداریوں کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. ہم اس قیمتی رات کو بھی عام راتوں کی طرح سوتے ہوئے بستر میں، نرم و ملائم بستر میں گزار دیتے ہیں. مسجدوں کے زیر سائے چائے خانوں میں بیکار بیٹھ کر وقت گزاری کر لیتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر، دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگا کر، مٹنگ وغیرہ کر کے، بےہودہ باتیں کر کے اپنے اس شب کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. دوسروں پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. غیبت چغلی کا بازار گرم کیا ہوا ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کرتی ہے. معزز سامعین ناظرین، یہ بات مجھے اور آپ کو ماننی پڑے گی. اس رات ایک تعداد مسلمانوں کی بہت بڑی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو شاپنگ وغیرہ میں مصروف ہو جاتی ہے، جو شاپنگ وغیرہ میں بے پردگی، بے حیائی، طرح طرح کے گناہ کے کام، کسی پر بہتان ماننا، کسی کی جھوٹ کرنا، چغلی لگانا، کاروبار میں دھوکے بازی کرنا، اللہ اکبر، مسلمانوں کو دھوکہ دینا جیسے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین ناظرین، اس شب کی تو بہت برکتیں ہیں. اس شب میں 1000 مہینوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے.
جبکہ کچھ لوگ اسے اللہ کی پناہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی بھرپور اچھے انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس شب کی قدر کرنے اور اس شب کو حاصل کر لینے کے بعد خوب اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سمیت آپ کو یہ توفیق بھی عطا فرمائے کہ میں اور آپ جب اللہ تعالی کی عبادت کے لیے جائیں تو اپنے ہمراہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ یاد رکھیے کہ جب ہمارے ذریعے سے کوئی دوسرا بندہ اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا تو یاد رکھیے یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے، یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے کہ ہمارے ذریعے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے والا بن جائے گا تو اس کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی ملے گا۔ البتہ اس میں نیت کا بھی تعین ہونا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور و تکبر کرنے لگ جائے کہ بھئی یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا بندہ یہ میری وجہ سے پڑھ رہا ہے، تو یاد رکھیے جو اعمال اس کو ملنے تھے وہ سب کے سب عذاب یا گناہوں کی صورت اختیار کر جائیں گے۔ اگر کسی کو ہم نے نیکی کی طرف دعوت بھی دینی ہے اس شب میں تو صرف اور صرف ہمارا مقصد، ہمارے دل میں ایک نیت ہونی چاہیے کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس میں اپنے رب کو راضی کر جاؤں، بس یہی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس شب میں خوب اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اس شب میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کی کرنے کی کوشش عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، آپ نے اگر ویڈیو کے متعلق کوئی بات دینی ہو یا آپ کو کوئی پیغام ہو تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگر کوئی بڑی کوئی بات ہوئی کوئی کسی ٹاپک کے حوالے سے تو انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔